مجھے خود نہیں معلوم میں نے کس طرح نجات پائی. مجھے باہر اس کے ساتھ تم لوگوں کی ہمدردیاں ختم نہیں ہوئی. مجھے ڈر لگ رہا ہے. یہاں بہت اندھیرا ہے. کل رات کیسی گزاری؟ بہت ڈر لگ رہا تھا. مجبوراً رات ان پرندوں کے ساتھ ہی سو گیا. کیا تم لوگوں کو رحم نہیں آیا؟ کیسے تم لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلے گئے؟ کیسے بھائی ہو تم لوگ؟ مجھے سخت پتھروں پر سلا کر خود نرم بستروں پر سو گئے. ہم مجبور تھے، ہمیں جانا پڑا. شمعون، یہودا، وہ کیا ہے؟ طوفان ہے، ہمیں کہیں پناہ لینی چاہیے. طوفان ہے، طوفان ہے، نکلو لے جاؤ. بھاگو بھاگو، جلدی کرو. بس کرو. بھاگو یہاں سے. طوفان آ رہا ہے. چلو جلدی کرو. ہمیں مجبور جانا پڑ رہا ہے. طوفان شروع ہو گیا ہے. میں پھر تمہارے پاس آؤں گا. پریشان مت ہونا. کیا ہو گیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، کہیں ایک دوسرے سے بچھڑ نہ جائے. میرے مالک پیاسے ہیں. آخر کہاں ہے وہ کنواں؟ کہاں ہے وہ؟ زیادہ دور نہیں، سمجھو پہنچ گئے. تھوڑا برداشت کریں. جناب مالک، کوشش کیجیے صحیح راستے پر بڑھتے رہیں اور میں اس طوفان سے راہ ڈھونڈ کر بچیں گے. طوفان ختم ہو گیا. یہ کیسا طوفان تھا؟ کیسا عجیب طوفان تھا یہ. اچانک شروع ہوا اور پھر اچانک ہی ختم ہو گیا. یہ کون سی جگہ ہے فلی؟ ہمارے خدا ہم پر رحم کریں. ہم راستہ گم کر چکے ہیں. گویا یہ طوفان ہمیں گمراہ کرنے پر مامور تھا. بغیر کسی آثار کے اچانک شروع ہوا. خوب ہمیں اذیت دی اور پھر اچانک ہی ختم ہو گیا.
یوسف اب کیا کریں؟ پتہ نہیں، میں تو یہاں سے بالکل بھی واقف نہیں ہوں۔ طوفان رک گیا، ڈرو مت، میں یہی ہوں۔ यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो। نہیں نکال سکتا، نہیں نکال سکتا۔ ان پرندوں کی پرواز شاید ہماری کوئی رہنمائی کرے۔ اس طرف چلیں گے۔ حرکت کریں، اس طرف سے، سب سوار ہو جائیں۔ یہ کیسے پتا کہ ہم صحیح سمت جا رہے ہیں؟ کسی نہ کسی سمت تو حرکت کرنی ہے۔ میں نے اپنے جد ابراہیم کے خدا پر توکل کیا ہے، امید ہے کہ صحیح راستہ مل جائے گا۔ اور اگر صحیح راستہ نہ ملا تو پیاس کی شدت ہم سب کو ہلاک کر دے گی۔ ہمارے پاس کتنی مقدار میں پانی ہے فلی؟ بہت کم، آدھی مشق کے قریب۔ دیکھو جو کوئی بھی پیاسا ہو اسے پانی پلا دو۔ اور ہماری پیاس؟ اگر پانی ختم ہو گیا تو ہماری موت یقینی ہے۔ موت بھی ایک ساتھ اور زندگی بھی۔ اگر پانی ہے تو سب کے لیے، اگر نہیں تو کسی کے لیے نہیں۔ یہ مناسب نہیں کہ ان حالات میں تم صرف اپنی فکر میں رہو۔ میں نے اس کی قدر کیوں نہیں کی؟ وہ امانت الہی تھا اور روئے زمین پر اس کا ولی خدا ہونا قرار پایا تھا۔ میں اچھا باپ ثابت نہیں ہوا، میں اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا تھا، اگر کرتا تو یوں دشمن کے سپرد نہیں کرتا۔ کیا واقعی آپ میرے بیٹوں کو یوسف کا دشمن گردانتے ہیں؟ کیا تمہارے خیال میں ایسا نہیں؟ میرے بھائی یوسف کو پسند نہیں کرتے تھے، کاش ان کے ساتھ نہ جاتا۔ میں نے ہی اسے بھیجا تھا، میں قصوروار ہوں۔ کاش میں نے نہ بھیجا ہوتا، کاش نہ بھیجا ہوتا۔ سب لوگ چلتے رہو، دھیان سے۔ رکو، سننے تو، یہ کیسی آواز ہے؟ اگر میں غلطی پر نہیں تو کوئی قافلہ اس سمت آ رہا ہے۔ لیکن قافلے والوں کا گزر یہاں سے کبھی کبھار ہی ہوا کرتا ہے، یہ اس طرف کیوں آ رہے ہیں؟ ہم چھپے ہوئے ہیں، وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہمیں تو شاید نہ دیکھ سکیں، لیکن جانوروں کو کیا کریں گے؟ ابھی وقت ہے، قافلہ یہاں سے کافی دور ہے۔ نفتالی، ہاں کیا ہوا؟ گلے کو یہاں سے لے جاؤ اور جب تک ہم نہ کہیں وہیں چھپے رہنا۔
ہاں اب قلعہ نظر نہیں آئے گا. میں اس درخت اور اس کے اطراف کی پہاڑیوں سے بخوبی واقف ہوں. یہاں سے کنان 3 فرسنگ پر ہے. اس درخت کے نیچے پانی کا کنواں ہے. اجازت دیجیے کارواں والوں کو یہ خوشخبری سنا دوں. کوئی فائدہ نہیں. اس کنویں کا پانی نمکین ہے. آپ کو یقین ہے کہ اس کنویں کا پانی نمکین ہے؟ میرا کئی بار یہاں سے گزر ہوا ہے. اس کنویں کا پانی جانوروں کے پینے کے بھی قابل نہیں ہے. قافلے والے پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے. کوئی تدبیر کریں. واحد حل یہ ہے کہ تیزی سے اگلے کنویں تک اپنے سفر کو جاری رکھیں اور تاریکی پھیلنے سے پہلے پہلے پانی تک پہنچ جائیں، ورنہ نہ صرف کارواں والے ہلاک ہو جائیں گے بلکہ تمام جانور بھی روانہ ہوں گے. چلتے رہیں، تیزی کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھائیں. خدائے مہربان، اگرچہ میرے بھائیوں نے مجھ پر ظلم و ستم روا رکھا، لیکن اس کے برعکس مجھے معلوم ہے تو مجھ پر مہربان ہے. مجھے اس کنویں کی گہرائی سے نجات عطا کر. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر نجات پالوں تو تمام عمر تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا اور ہمیشہ تیرے احکامات کی اطاعت کروں گا. مت ماریں، بے سود ہے. یہاں تھوڑا قیام کر لیتے ہیں. پانی. اس میں کیا مصلحت ہے؟ پانی کی بو انہوں نے محسوس کر لی ہے. جانور تو نہیں سمجھتا نا کہ اس کنویں کا پانی نمکین ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا معاملہ ہے. ان جانوروں کو کیا ہو گیا ہے؟ پانی. پانی. پانی ہے، سنا تم نے؟ کیا فائدہ، نمکین. پانی. 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 اس کنویں کا پانی بالکل بھی پینے کے قابل نہیں ہے کیا؟ یہ بوڑھا شدید بیمار ہے اور پیاسا بھی. اگر مناسب سمجھے تو تھوڑا پانی نکال لیں، شاید بعض جانور پی لیں. فضول میں خود کو زحمت میں مت ڈالو، مجھے پتا ہے نمکین ہے.
कोई हर्ज भी तो नहीं है। जैसी तुम्हारी अपनी मर्जी। डोल, अगर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया तो क्या करेंगे? अच्छा है, यही तो हम लोग चाहते थे कि काफले वाले उसको साथ ले जाएं। यानी हम अपने भाई को यूं ही न ले जाने दें? मैं तुमसे मुत्तफिक, हम अपने भाई को मुफ्त में नहीं ले जाने देंगे। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। तुम्हारा मकसद जो भी हो, हम यूसुफ के बदले बाहरी रकम ले सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि अपने भाई को बेचना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम कहेंगे कि हम अपना भागा हुआ गुलाम बेच रहे हैं। इसके जरिए मैं बाहर निकल सकता हूँ। ये तो मीठा है। वाकई सच कह रहे हो, ये पानी तो मीठा है। ये पानी मीठा है। ये पानी शीरी है जनाब मालिक, पानी मीठा है जनाब मालिक, पानी मीठा है। ताज्जुब है, पानी मीठा है। ताज्जुब है, यह कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन है कि इस कुएं का पानी नमकीन था। आ जाएं पानी पी लें। तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो, और ये हमारी निजात पर मामूर है। डोल में बैठ जाओ ताकि इस कुएं से निजात पा लो। कुएं से निजात पाकर बाबा के पास जाऊंगा? नहीं, तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। इस कारवां के हमरा बहुत दूर की सरजमीन पर जाओगे यूसुफ। और मेरे बाबा? मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ।
انہیں ابھی سالوں تمہاری جدائی کا درد سہنا ہوگا، یہی خدا یکتا کا ارادہ ہے۔ قافلے والوں کے سامنے اپنا نام و نشان بتانے سے اجتناب کرنا۔ وہ تم سے استفسار کریں تو کہنا کہ میں کنویں کا بیٹا ہوں۔ لیکن میرے بابا میری دوری کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری دوری کو برداشت کرنا تمہاری موت کو برداشت کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ اگر اپنے بابا کے پاس لوٹو گے تو تمہارے بھائی تمہیں مار ڈالیں گے۔ بہتر ہوگا خاموشی اختیار کرو اور ارادہ پروردگار کے مقابل تسلیم ہو جاؤ۔ تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو۔ مدد کرو، یہ اتنا بھاری کیوں ہو گیا؟ کھینچو 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 کھینچو۔ یہ ڈول میں کیا ہے؟ جناب مالک، تم کون ہو؟ فرشتہ ہو یا انسان؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو برخوردار؟ میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ تم کنویں میں کیا کر رہے تھے؟ کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ تم چپ کیوں ہو گئے ہو؟ ہماری زبان نہیں جانتے ہو یا خوف کے مارے نہیں بول رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ اگل دے، ہمیں اس کا منہ بند کر دینا ہوگا۔ میں اسی خطے کا رہنے والا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عبرانی ہے۔ ڈرو مت برخوردار، یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بات کرو، تمہارا نام کیا ہے؟ یوسف۔ اچھا، تو تمہارے منہ میں زبان بھی ہے۔ یہ بتاؤ، کس شہر کے رہنے والے ہو؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کس کے فرزند ہو؟ نہیں بتاؤں گا، میں ان کے پاس واپس جانا نہیں چاہتا ہوں، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ یعنی تمہارے گھر والے ہی تمہیں مارنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ہی مجھے اس کنویں میں ڈالا تھا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ بالآخر تمہیں واپس لوٹنا تو ہوگا۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں گھر واپس نہیں جانا چاہتا۔ تمہارے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ تو پھر مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے دیجیے، ایسی جگہ جہاں مجھے کوئی پا نہ سکے۔ اس بچے کا اب کیا کریں فلی؟ اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ اگر اس کے گھر والے اسے چاہتے ہوتے تو یوں کنویں میں نہ ڈالتے۔ یہ معصوم جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر واقعی اس کی جان خطرے میں ہوئی تو اس کی جان بچانا ضروری ہے۔ یقیناً وہ ایک گراں قیمت غلام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بیچنے سے کتنی بڑی رقم آپ کے ہاتھ آئے گی؟ ہاں، مجھے
बतौर गुलाम फरोख्त कर दीजिए, मैं राजी हूँ, बस मुझे यहाँ से ले चले। ये गुलाम का चेहरा तो नहीं है? खैर, इसके बावजूद हम इसे छुपाकर अपने साथ ले जाएंगे। अगर इसकी अजीज वकारिब में से कोई इसका पूछे तो इनकार कर दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अपने साथ ले जाएं, तो तुम्हें खामोश रहना होगा और इन संदूकों में से एक में छुपना होगा। राजी हो? राजी हूँ। हम में से किसी ने कोई बच्चा नहीं देखा, देखा है? कोई बच्चा नहीं देखा? कोई बच्चा नहीं देखा? भला इस बयाबान में बच्चा कहाँ से आया? पानी का जखीरा कर लें। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें रवाना हो जाना चाहिए। ये कौन है? कहीं राहजन तो नहीं? निगहबान! हमारा गुलाम हमारे हवाले कर दो। कौन सा गुलाम? वही जिसे कुएं से बाहर निकाला है, वही जो वहां पीछे छुप गया है। तुम्हारा गुलाम कुएं में क्या कर रहा था? वो खुद कुएं में कूदा था, हमने नहीं डाला। उसे निकाला क्यों नहीं? हम रस्सी लेने गए हुए थे वहां उसे निकालने के लिए। बहरहाल अब वो हमारा गुलाम है और किसी सूरत भी अगर वो खुद तुम्हारे साथ ना जाना चाहे तो? उसे ये हक हासिल ही नहीं। गुलाम अपने मालिक के ताबे होता है। अगर वो कबूल कर ले कि तुम लोगों का गुलाम है तब? क्या मतलब? अगर वो कबूल ना करे तो? तुम लोगों में हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं, वो तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा। आप चाहें तो उससे खुद पूछ सकते हैं, वो भी यही बताएगा कि हमारा गुलाम है। इनसे मत डरो बरखुरदार, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बताओ, क्या वाकई तुम इनके गुलाम हो? झूठ बोलना मेरी तरबियत में शामिल नहीं। ये लोग मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं। मेरी परवरिश इनके साथ ही हुई है। यही मेरे मालिक मुख्तार हैं। देखा, कहा था ना वो हमारा गुलाम है। इस बच्चे की बातें जू मानी हैं, खुलकर बयान करो। बताओ, तुम इनके गुलाम हो? ये मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं। मुझे फिर भी वाज़ेह जवाब नहीं मिला। मैं चाहूं तो यूसुफ को तुम्हारे हवाले ना करूं। हम हर हाल में इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। तो फिर इस मामले में अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। तो देख लेना, बचकर तुम लोग भी नहीं जा सकोगे। क्या वाकई सिर्फ इस भगोड़े गुलाम की खातिर जान देने लेने पर तैयार हो? हाँ बोलो, तो फिर तैयार हो? रुक जाओ शमोन, जो गिरा हाथ से गोली जा सकती है उसके लिए दांत क्यों इस्तेमाल करें? यूसुफ की मौत का ख्वाब देख रहे हो? यहूदा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा किस्सा यहीं पर फाश न कर दूं तो बस करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यूसुफ को वापस ले जाने के लिए इतना इसरार क्यों कर रहे हो। बस करो। फिलहाल तो हमारी लगाम तुम्हारे हाथों में है, लेकिन वक्त आने पर पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक गुलाम की वजह से आप इतने लोगों के खून बहाए जाने पर राजी होंगे। हालांकि मैं यूसुफ के गुलाम होने पर तरद्दुद का शिकार हूं, लेकिन मैं उसे सर पे नजर करता हूं। क्या तुम अपने मालिकों के साथ जाना चाहोगे? इशारे और किनारे में क्यों बता रहे हो?
अगर तुम खिदमत करने पर माइल नहीं हो तो हमें भी तुम जैसे भगोड़े और नाफरमान गुलाम की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको बेचना चाहते हैं, आप इसे खरीदेंगे? क्या मैं आपके इरादे की इस अचानक तब्दीली की वजह जान सकता हूँ? कोई खास वजह नहीं है, हम थक गए इसके पीछे दौड़ दौड़ कर और मुसलसल इसकी तलाश करके। इसकी क्या कीमत लोगे? 1000 दिरहम, हालांकि इससे ज्यादा कीमत का है, चूंकि खूबसूरत और ज़हीन है। 1000 दिरहम, वो भी इस भगोड़े और नाफरमान गुलाम के लिए? नहीं, मैं इसकी इतनी कीमत नहीं दूंगा। यानी मेरे पास इतने हैं ही नहीं, जो कुछ था उसका सब माल तिजारत खरीद लिया। हमारा मकसद तो यूसुफ को बाबा से दूर करना है, खरीदो फरोख्त नहीं। तो इसमें क्या कबाहत है? मिलने वाले नफे से मुंह क्यों मोड़े? देखो यहूदा, या तो जो कुछ ये दे रहा है उसे कबूल कर लो, या यूसुफ को बाबा के पास वापस ले चलो। जल्दी फैसला करो। कितने दिरहम है आपके पास? मेरा तमाम सरमाया यही 18 सिक्के हैं। मैं जानता हूं कि यूसुफ की कीमत के लिए काफी नहीं। हमने यूसुफ की कीमत पर नजर नहीं रखी। हाँ और क्या, हमारी पारसाई इससे कहीं बढ़कर है कि हम माले दुनिया पर हिर्स की निगाह रखते हों। आप देख रहे हैं कि हम अपने गुलाम की गिरा कीमती से सरफे नजर करते हुए कम कीमत पर भी इक्तिफा कर रहे हैं। याद रखना, तुम्हारे इस तंज का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। क्या हुआ? तुमने अपना गुलाम बेचना है या नहीं? बेचना है, अब ये आपका है, लेकिन कुछ शराइत हैं। कैसी शराइत? पहली ये कि उसके हाथ बांध दो ताकि फरार ना हो जाए। दूसरी ये कि यहां से इसे बहुत दूर ले जाओ ताकि लौट के वापस ना आ सके। अगर फिर कभी तुम कनान में नजर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। हमारे पास इस गुलाम को खरीदने की सनद भी होनी चाहिए, वरना इसे कोई भी हमसे नहीं खरीदेगा। कोई एतराज नहीं। अली, चमड़ा और कलम लेकर आओ। परेशान मत होना, ये हमसे कहीं बेहतर हैं। तुम इनके साथ चले जाओ, यहां तुम्हारे लिए खतरा है। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। यही खुदावंद मताल का इरादा है कि मैं इस कारवां के हमरा जाऊं, लेकिन मैं तुम सब की तरफ से फिक्रमंद हूं। परवरदिगार तुम सब पर रहम करे। मैं तुम सब के लिए दुआ करूंगा। मेरी जुदाई के गम से बाबा को अजियत ना पहुंचे, उनकी दिलजोई करना। गुलाम की शख्सियत और उसकी फरोख्त की बाबत अपनी रजायत लिखकर दस्तखत कर देंगे। याद रहे कि सनद के आखिर में आप सबके बिलतरतीब नाम और मोहर लगी हुई होनी चाहिए। लावी, बिन्यामीन का ख्याल रखना। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं, लेकिन ये हम पर शक करेंगे। अपना ख्याल रखना, परवरदिगार हमेशा तुम्हारे साथ है। खुद को उसके हवाले कर दो, वो आइंदा भी माजी की तरह तुम्हारी हिफाजत करेगा। गुलाम के हाथ बांध दो। अगर भागा तो तुम कसूरवार होगे, और ये सनद भी संदूक में रख दो। चलने के लिए तैयार हो जाएं। चलें? रुको, पहले उन्हें तो जाने दो। हरकत करें, चलें, चलें।
اس گریا اور بیتابی کی وجہ کیا ہے؟ کاش میں اپنے بیچنے والوں سے ودا کر سکتا. کسی نے بھی مجھ سے ودا نہیں کیا. تعجب ہے، مجھے تو ان میں تم سے مہر و محبت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. اور ایک تم ہو جسے میں مسلسل ان کے لیے فکر مند دیکھ رہا ہوں. یہ کیسی وابستگی ہے جو ان سے ودا ہونے کے لیے بے قرار ہو؟ اگرچہ وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں لیکن مجھے ان سے محبت ہے. ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ. آج کے بعد تم میرے غلام ہو اور میرے ساتھ ہی رہنا. غلام کے مالک ہمارے پیچھے تو نہیں آ رہے ہیں؟ معلوم نہیں ان کے رویوں میں کیا مصلحت پوشیدہ تھی. کہاں اس خاموشی اور تیزی سے آئے اور ایک غلام کی خاطر خونریزی کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور کہاں اتنی آسانی سے اسی غلام سے دستبردار بھی ہو گئے اور آسانی سے اسے ہمارے ساتھ جانے دیا. مجھے بھی ان کا رویہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے یوسف کی حالت ٹھیک نہیں ہے. میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے. دن ڈھلنے کو ہے لیکن یعقوب ابھی تک ویسے ہی منتظر بیٹھے. اگر بچے کہیں سے بھی یوسف کی کوئی خبر لے آئیں تو یعقوب کو سکون آ جائے گا. مجھے لگتا ہے سارے قصے میں ہم قصوروار ہیں. خدا ہمیں بخشے. ہم یوسف سے اس کی سروری برتری چھیننا چاہتے تھے، اسے مارنا نہیں چاہتے تھے. یعقوب کبھی یقین نہیں کریں گے لیکن یوسف مارا گیا. یہ کیا ہوا؟ بھیڑیوں نے حملہ کیا اور بھیڑوں کو چیر پھاڑ ڈالا. کیا کر رہے تھے؟ مر گئے تھے کیا؟ بھیڑیوں کی تعداد زیادہ تھی اور میں اکیلا تھا. ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. آج تک کسی بھیڑیے نے بھی ہماری بھیڑوں کو نہیں کھایا تھا. اس بار کیا ہوا؟ آج کے بعد کھائیں گے. اب ہمیں مزید مصیبتوں اور بلاؤں کے لیے منتظر رہنا ہوگا. جب بھیڑیے کی مانند اپنے ہی بھائی پر حملہ کریں گے تو خود پر بھیڑیوں کے حملوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. ابھی تو آغاز ہے مصیبتوں کا. میں تمہیں برداشت کرتے کرتے تھک چکا ہوں. ہمارے بھائی کی مصیبت کا باعث بنا. تجھے غارت کرے لاوی. نہیں شمون.
جائیں، وہ عبرانی بھاگ گیا ہے، رک جائیں۔ یوسف کو تو نہیں دیکھا، عبرانی بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تو میرے ساتھ، مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ فلی نے اسے میرے سپورٹ کیا تھا، اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت سزا ملے گی۔